آخر کیا تحفظات ہیں نواز شریف صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے؟ مولانا فضل الرحمان کل جب میٹنگ ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان سے منسوب ایک فقرہ مجھ تک پہنچا تھا، اور انہوں نے ظاہر ہے اس کی تصدیق یا تردید ابھی قائرہ صاحب نے تو نہیں کی، حالانکہ قائرہ صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، لیکن انہوں نے کہا ذرائع تفنن اگر کسی نے کہہ دیا ہو تو میری معلومات تفنن ہٹا کے ہیں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ مولانا سے منسوب جو فقرہ مجھ تک پہنچا، مولانا نے کہا کہ بھائی میں تو سمپل سی بات ہے، عمران خان کی موجودگی میں الیکشن مجھے گوارا نہیں۔ اچھا، اور اگر عمران خان کو نااہل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کچھ چیزیں بھی گنوائی کہ عمران خان کو اس بنیاد پہ نااہل کیا جا سکتا ہے، اس بنیاد پہ نااہل کیا جا سکتا ہے، اس بنیاد پہ نااہل کیا جا سکتا ہے، اپنی عدالت لگا لی جی اپنی انہوں نے عدالت لگائی۔ ظاہر ہے کوئی بھی فقیہ ہو نا، اور ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ العالی وہ تو مجتہد کے درجے پہ فائز ہے، اجتہاد وہ ماشاءاللہ کر لیتے ہیں، تو معاملات میں تطبیق یا انطباق کیسے قائم کیا جاتا ہے یہ تو پھر کسی مولوی صاحب کو تو نہیں آپ سمجھا سکتے نا۔ تو انہوں نے اپنی دانست میں وہ سارے الزامات منطبق کیے عمران خان کے اوپر جن کی بنیاد پہ کسی بھی شخص کو نااہلی کے ٹکٹکی پر کسا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ یہ کام ہو، اور بلکہ وہاں پہ تو کسی نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہم عدالت سے کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب تو پھر سب نے کہا اب کیا بات کریں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مسلسل اور اپنے شائستہ لہجے میں جس طرح وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں مذاکرات کا راستہ تو ہمیں کھولنا پڑے گا، تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں آج کل، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ مارچ 2019 سے آنورڈ وہ جو کچھ گفتگو فرماتے ہیں، دراصل ان کی گفتگو میں اور لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب کی گفتگو میں عجیب توارد پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، توارد ایک میں ذرا واضح کر دوں کہ ادب کی ایک صنف ہے کہ جس میں آپ کے ذہن میں جو خیال آیا وہی میرے ذہن میں آ ٹیلی گیا، پیتھی والا، اور ہم دونوں نے ایک جیسے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا۔ اسے کہتے ہیں کیمسٹری میچ کرنا۔ جی، تو اس کو چلیے آج کل اس کو کیمسٹری میچ کرنا کہتے ہیں۔ تو خیر یہ جو خیالات کا توارد ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حضرت نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ ایک دم ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حبیب صاحب آپ یہ بات کریں تو پھر ابھی قائرہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی مذاکرات کی بات کریں، وہ بھی مذاکرات کے حامی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب تو بڑے کلوز ہیں نواز مجھے شریف ایک صاحب دل جلے نے کہا تھا، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے، اس نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ہر وہ شخص تیار ہے جو آج کل جماعت کے اندر نواز شریف صاحب کے کیمپ میں نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، تو گویا جماعت مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو کیمپ ہیں۔ خیر رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے ہی سیزنڈ اور بڑے ہی منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، اور جمہوریت کے لیے اور اپنی بات پہ سٹینڈ لینے کے لیے وہ مشہور ہیں، معروف ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت تشدد اور تذلیل، سیاست دان کی جو تذلیل کرتے ہیں وہ اس کی عزت ہی ہوتی ہے بیسیکلی، انہوں نے وہ برداشت کی اور اس کے بعد اپنی لائن پہ اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب کے بڑے خلاف ہیں، اور کہ جناب وہ آج ان کا بیان بھی میں دیکھ رہا تھا کہ عید پہ بڑے اطمینان سے رہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں، دیکھیے یہ تاثر کسی حد تک درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو معلومات ہیں کہ زمان پارک پر جب پولیس گئی تھی تو وہ آپریشن پہ غور ہو رہا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر زمان پارک کے اندر پولیس کے جانے کی سب سے زیادہ مخالفت جس شخص نے کی تھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ تو پھر یہ آپریشن کیسے ہوا؟ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی انٹورڈ واقعہ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بڑا کوئی حماقت ہو جائے، ہمیں اتنا قریب نہیں جانا چاہیے زمان پارک۔ یہاں تو اس واقعے کا ذمہ داری انہیں سمجھا وہاں پہ، لیکن وہاں پہ بلڈوزر بھی گئے۔ اب یہ بتائیے کہ اب یہ سوچنا ہے کہ کون تھا وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اس مجلس میں کہ جناب نہیں جانا چاہیے جی۔ اچھا، وہ تھے عطا اللہ تارڑ صاحب۔ اچھا، عطا تارڑ جی، عطا تارڑ صاحب چونکہ نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، جو شیلے بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون سے ان کی وابستگی جو ہے وہ بڑی خاندانی نوعیت کی ہے، تو اس لیے
عطا تارڑ صاحب نے اس بات پہ بہت زور دیا اور بلکہ انہوں نے کسی کو یہ بھی کہا کہ یہ جو 70 سال کے بابے ہیں، اشارہ کیا شہباز شریف صاحب کی طرف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف، کہ 70 سال کے بابے جو ہیں ان کی یہ عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں جہاں پہ نہ انہیں سیاست آتی ہے، نہ اپنی جگہ، نہ یہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے غالباً وہ بھول گئے ہوں گے کہ 70 سال سے زیادہ عمر تو جناب نواز شریف صاحب کی بھی اور مطلب ان کے یعنی اب بندہ کیا عرض کرے ایسی بات پہ، تو وہ جوش جذبات میں یا جوش جوانی میں اس طرح کی بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ بہرحال تو عطا تارڑ صاحب نے وہاں پہ جو پریویل کر گئے، اور عطا تارڑ صاحب کو شریف خاندان میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ جب حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے جن دنوں، ان دنوں میں ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ عطا تارڑ صاحب تھے۔ اچھا جی، تو انہیں باقاعدہ طور پر یہاں پہ رکھا گیا تھا کہ پنجاب کے معاملات یہ لک آفٹر کریں گے، تو مرکز میں بھی دراصل وہ اسی طرح کے معاملات لک آفٹر کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے بریک پہ جانا ہے حبیب صاحب، لیکن اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی اتنی ایکٹیو کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کو میں آپ کو بتا دوں، یہ بالکل بربنائے آپ کو اطلاع بتا رہا ہوں کہ پارٹی کے بعض لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون دراصل مارشل لا لگوانے کے چکر میں، اچھا، مسلم لیگ نون حالات کو اتنا خراب کرتی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں مارشل لا لگے تاکہ وہ ساری کی ساری سلیٹ کلین ہو جائے اور یہ جو حکومت ہے وہ انتخابات نہ ہوں تاکہ عمران خان صاحب کو حکومت نہ مل سکے۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون نے ایسا کیا ہے یا مسلم لیگ نون ایسا سوچ رہی ہے، یا مسلم لیگ نون کے بعض اقدامات بہرحال ایسے ہیں کہ میرے جیسا شخص بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل آبجیکٹو کیا ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر جو مسلم لیگ نون کے اندر جو بڑھتی ہوئی فرسٹریشن ہے، یہ اسی کا نتیجہ۔ آپ دیکھتی ہیں نا محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، لیول پلینگ فیلڈ، نہیں لیول پلینگ فیلڈ، ترازو کے پلڑے برابر کرنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو نہ اہل کرو، جیل میں ڈالو، پھر الیکشن اگلے دن کروا لو۔ یہ تو ان کا بیان ہے۔ اور اب جو توارد کی میں بات کر رہا تھا، یہی بات آپ کو ابھی کل اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنے دیا جائے، جی، ان پر بھی مقدمات ختم کیے جائیں، وہ واپس آئیں، وہ اہل ان پر مقدمات ختم ہوں، ان پہ مقدمات ختم ہوں، عمران خان پہ قائم ہوں، وہ جیل جائیں، نا اہل قرار پائیں، اور اس کے بعد الیکشن کروا لیں۔ تو پھر ترازو کے پلڑے برابر کیسے؟ ان کے نزدیک ترازو کے پلڑے اسی طرح برابر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایک انتہائی قسم کی اسٹریٹجی ہے پی ایم ایل این کی، اس کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ خیال بڑا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فوری طور پر اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کی کوشش کی، حالانکہ عمران خان سے ان کی ہمدردی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے بھی آپ دیکھ لیجئے قمر زمان کائرہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، ہمدردی ان کے ساتھ نہیں، ان کی کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھتے کہ جمہوریت رہے گی تو راستہ نکلتا رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔